بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار مریم نواز 220 ووٹ لے کر پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے لیے پیکج دینے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ علاقہ ونہار کا معروف تجارتی مرکز میانی اڈہ بے پناہ مسائل کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آج اس ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے، مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑا رہے اور آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ آج مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز 220 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے خوشحال پنجاب کے لیے صحت، تعلیم، سیاحت، کھیل کے لیے پیکج کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بجلی کے بلوں پر ریلیف دینا تو مشکل ہوگا، مگر 300 یونٹ سے کم صارفین کو سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے سابقہ تمام منصوبے جن میں لیپ ٹاپ اسکیم، مفت تعلیم شامل ہے، انہیں بحال کریں گے۔ انہوں نے ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی بلکہ فوری فراہمی شروع کرنے کا حکم بھی دیا۔ انہوں نے تھانہ کلچرل ختم کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی مریم وہاں خود پہنچ کر اس کا ازالہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کی نہیں، پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا میں ان کے کام ترجیحی بنیادوں پر کروں گی جو میرے مخالف تھے۔ ہم پنجاب کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سڑکیں، موٹر ویز بنائیں گے۔ انشاءاللہ 5 سال کے بعد دنیا پنجاب کی ترقی کو دیکھے گی۔ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اپوزیشن یہاں بیٹھ کر ہمارے خوشحال پروگرام کے اعلان پر ہوٹنگ کرتی، مگر وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بعد ازاں نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر ہاؤس پہنچی جہاں ان کی حلف برداری کی تقریب رکھی گئی تھی۔ گورنر ہاؤس کے چاروں اطراف سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس تقریب میں MPAs کو مہمان ساتھ نہ لانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ یہاں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ اب مسلم لیگ نون نے پنجاب اور وفاق میں وزراء کی تعداد کم رکھنے پر غور کیا ہے۔ پنجاب میں پہلے مرحلے میں 25 وزراء رکھے جانے کا امکان ہے۔ 2.5 سال تک کابینہ میں کوئی توسیع نہیں کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں مریم اورنگزیب، سلیمان رفیق، عمران نذیر، بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان، شیر علی گرسانی، رانا اقبال، منشاء اللہ بٹ، عظمیٰ بخاری اور ملک تنویر اسلم اوان بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، علاقہ ونہار کے معروف تجارتی مرکز میانی اڈہ پر تجاوزات کی بھرمار نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ میانی اڈہ پر ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین اب بھی مقیم ہیں جو زیادہ تر سبزی فروٹ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سڑک کے دونوں اطراف میں ریڑیاں لگا کر سڑک پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے۔ ان ریڑیوں کی وجہ سے یہاں گھنٹوں ٹریفک بلاک رہنا معمول بن چکا ہے۔ یہاں ایمبولینس گاڑیاں بھی پھنس کر رہ جاتی ہیں۔ یہاں خریداری کے لیے آنے والی خواتین اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے، مگر تمام تر شکایات کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ چونکہ اب پنجاب کی نئی وزیر اعلیٰ مریم نواز خوشحال پنجاب کا نعرہ لے کر میدان میں آ رہی ہیں
تو انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علاقہ ونہار بھی پنجاب کے نقشے پر موجود ہے اور یہاں سے ملک تنویر اسلم سیٹھی 5ویں مرتبہ MP منتخب ہوئے ہیں۔ عوام نے اب مسلم لیگ نون کی حکومت سے بہت امیدیں وابستہ کی ہیں اور ان سے اپیل کی ہے کہ انہیں بھی یاد رکھا جائے۔ میانی اڈے کے اتنے ٹینک ریڑیاں ہو گیا کہ پورا میانی اڈا اتنا بھر دیتا، اور کس ریڑی والے سائڈ تک کرنا ہوا تو وہ اتنا ہٹانے واسطے انہیں کہ درخواست کریے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگو بڑھنے تو آ وے آدھے اسی کرایہ دے رہے ہیں، روڈ کے اتنے کھڑے ہیں۔ کہار کا تجارتی مرکز میانی اڈے پہ ریڑیاں کا جو تجاوزات ہے اس کی بھرپور بھرمار ہے، اور انہوں نے مین سڑک کے ارد گرد قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے اپیل یہ ہے کہ اس سڑک پہ آپ ان ریڑی مافیا کو ہٹوائیں تاکہ سڑک کھلی ہو اور ٹریفک کا بھی مسئلہ نہ ہو۔